گرامی المرتبت حاضرین و سامعین، 13 رجب المرجب تاجدار حل عطا غالب علی کل غالب امام المشارق والمغارب سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا یوم ولادت ہے، اور ہم ٹھہرے اہل سنت و جماعت اور صوفیاء سے پیار اور تعلق رکھنے والے، اور کمال تو یہ ہے کہ یہ مجددی چمنستان ہے، تو ہم خود حضرت مجدد پاک مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے باغ کی ایک کلی حضرت قاضی ثناء اللہ مظہری پانی پتی سے ہی پوچھ لیتے ہیں کہ صوفیاء کا، اولیاء کا اور مولا مرتضیٰ کا آپس میں کنیکشن کیا ہے؟ تو مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے مکتوبات شریف تیسری جلد، کیا کہا میں نے؟ مکتوبات شریف تیسری جلد کے اندر آپ نے یہ لکھا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی ولی ہیں ان سب کو ولایت کی مہر دروازے علی سے لگتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے کہ اس امت کے جو اقطاب ہیں، اس امت کے جو اقطاب ہیں، تو پہلا قطب مولا علی، اور آگے وہاں سے یہ سلسلہ چلتے ہوئے ائمہ اہل بیت میں امام حسن عسکری تک پہنچا، اور امام حسن عسکری سے مجدد پاک فرماتے ہیں یہ سلسلہ حضور غوث پاک تک آیا۔ اب قیامت تک کے لیے کائنات کے اندر یہ جو تصوف کا میدان ہے، اس میں سکہ عبد القادر جیلانی کا چل رہا ہے، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا تاکہ قرب قیامت میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کی جلوہ گری ہوگی، اور پھر اس وقت اس منصب پر وہ جلوہ گر ہوگا۔ اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی مظہری تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، تیسرا سپارہ ہے نا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، اس کے تحت آپ فرماتے ہیں کہ اولیاء اولین ہو یا آخری، عالم ارواح میں روح علی پچھلی امتوں کے ولیوں کی بھی تربیت کرتی رہی ہے، یعنی مولا کائنات مولا علی پاک کی ولایت کا فیض، اس کی احتیاجی صرف حضور کی اس امت کو ہی نہیں ہے، پچھلی امتوں کے ولی بھی اس فیضان ولایت میں روح مولا مرتضیٰ کے محتاج تھے۔ اس لیے ہم نے اپنے بزرگوں سے یہی پڑھا اور سنا ہے، ایک نمبر صاحب نسبت، صاحب سلسلہ، ایک نمبر صوفی کی پہچان کرنی ہو تو اسے تولنے کے لیے جو ترازو ہے وہ ذات علی ہے۔ اس لیے کہ جو شخص عبادت اور ریاضت کا دعوے دار ہو لیکن اگر اس کا مولا مرتضیٰ سے رشتہ کٹا ہوا ہے تو وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے آستانہ عالیہ خیریہ حضور زینت الذاکرین قبلہ عالم پیر محمد عبداللہ جان رحمہ اللہ تعالیٰ کے سالانہ عرس کی تقریب میں نے یہ کہا تھا، وہ سنی ہے ہی کوئی نہیں، وہ سنی ہو ہی نہیں سکتا جس کے دل میں خلیفہ بلا فخر افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق کا ایک رائی کے دانے کے کروڑویں حصے جتنا بغض ہو وہ سنی نہیں ہو سکتا۔ اور جس طرح سیدنا ابو بکر کا بغضی سنی نہیں ہو سکتا، اسی طرح آل محمد کا بغضی بھی سنی نہیں ہو سکتا۔ ہماری سیاہ کی کتابوں میں موجود ہے
کوئی ظلم نہیں کیا، کوئی جبر نہیں کیا، کوئی کمی نہیں کی حضرت سیدنا صدیق اکبر نے، لیکن بیعقی اور دیگر حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، پھر بھی دھوپ کے اندر مولا مرتضیٰ کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے۔ سیدہ زہرا پاک کو جا کر مولا علی نے فرمایا، زہرا تمہیں معلوم ہے کہ دروازے پہ کون آیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کون آیا ہے؟ کہا امیر المومنین آیا ہے۔ جو آہستہ بولے میں اس کے لیے کیا بولوں؟ بھائی مولا علی کا یہ جملہ بتا رہا ہے ابو بکر کافروں کا امیر نہیں، مومنوں کا امیر ہے۔ توجہ ہے سب کی؟ کیا فرمایا؟ امیر المومنین دروازے پہ کھڑے ہیں، اللہ اکبر، اندر آنا چاہتے ہیں، گفتگو فرمانا چاہتے ہیں۔ سیدہ کائنات نے فرمایا علی اگر آپ کو کوئی اعتراض نہیں تو مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ روایات میں موجود ہے، اہل سنت کی مستند کتب میں، سیدنا صدیق اکبر اندر جا کر اس طرح آپسی سے باتیں کرتے رہے نبی کے جگر کے ٹکڑے کے سامنے، اور یہ کہتے رہے اے سیدہ مجھے دیکھیے، پھر یاد دلاتے رہے وہ جب دشمنوں نے آپ کے بابا پہ حملہ کیا سینہ میں نے آگے رکھا تھا، ایک ایک واقعہ یاد دلاتے رہے اور عرض کرتے رہے بی بی پاک اللہ کی قسم ہے اس دھرتی پہ ابو بکر کو اتنا اپنی اولاد سے پیار نہیں ہے جتنا رسول اللہ کی اولاد سے پیار۔ ابو بکر صدیق کے والد حضرت سیدنا ابو قحافہ اسلام لائے۔ دوستو یہ تو ان لوگوں سے پوچھو جن کے گھروں میں یہ تفرقہ ہے کہ یہ کس قدر بندہ نہ جی سکتا ہے نہ مر سکتا ہے، روز کی بے چینی ہے۔ ہم پر تو اللہ کا فضل ہے سیدوں کی دعاؤں کے صدقے، ہمارا خاندان تو کیا، ہمارے تو گاؤں میں بھی کوئی ایسا مذہب نہیں ہے، اور اگر کسی کا دماغ ادھر ادھر تھا الحمدللہ اس فقیر کے چند چند جملوں نے علاقے کے علاقے فتح کیے ہیں اللہ کے فضل سے، الحمدللہ۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کسی کا باپ مسلمان نہ ہو اور وہ بندہ خود رسول اللہ کا سب سے قریبی ہو، اس کے اوپر کیا بیتتی ہوگی۔ اور اگر زندگی کی یہ تمنا اور خواہش کہ میرا والد میری والدہ مسلمان ہو جائیں، یہ اللہ جیسے ہی پتہ چلا حضرت ابو قحافہ مسلمان ہو گئے، ابو بکر صدیق کے لیے خوشیوں کے اندر نہال ہونے کا وقت تھا کہ نہیں تھا، پر جناب صدیق اکبر کے چہرے پہ پریشانی کے آثار حضور نے دیکھے۔ ابو بکر آپ کے بابا مسلمان ہوئے، آپ خوش نہیں ہیں؟ آنسو ٹپک پڑے، یا رسول اللہ خوش ہوں، بہت خوش ہوں، پر مجھے اس سے زیادہ خوشی تب ہوتی کہ آپ کے چچا ابو لہب مسلمان ہو جاتے، کیونکہ ان کے اسلام لانے سے آپ خوش ہو جاتے، اور حضور مجھے اپنی خوشی سے آپ خوشی جاتے۔ یہ ہے میرے رسول اللہ کے یار غار و یار مزار، تاجدار خلافت، افضل البشر بعد الانبیاء، افضل الصحابۃ والتابعین، سیدنا ابو بکر صدیق کا مزاج بخاری مسلم کے اندر موجود ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ کو کندھوں پہ اٹھا کے چل رہے ہیں، مولا علی نے دیکھا یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیوں اٹھا ہے؟ اب جملے سنیے، کہتے ہیں کہ علی یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، بھائی صدیق اکبر کہہ رہے ہیں یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، مولا علی پاک حیران ہو کر کہتے ہیں ابو بکر میرا ہی تو بیٹا ہے، کہتے ہیں نہیں تیرا بیٹا نہیں ہے، تیرا ہوتا شکل تیرے پہ گئی ہوتی، دیکھ شکل کس کے پہ گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سونے حضرت امام حسن مجتبیٰ آپ ہو بہو تصویر مصطفیٰ تھے، آئے ہائے ہو بہو تصویر مصطفیٰ تھے۔ حضرت ملا علی قاری فرماتے ہیں یہ جملے بولنے کی حضرت ابوبکر صدیق کو ضرورت کیا تھی، یہ کہنے کی کہ یہ آپ پہ نہیں گیا، یہ تو حضور پہ گیا ہے۔ فرماتے ہیں لِإِدْخَالِ السُّرُورِ فِي قُلُوبِ وَالِدَيْهِ، اے سونے صدیق یہ چاہتے تھے کہ میں اس طرح کے جملے بولوں تاکہ علی بھی خوش ہو جائے، زہرا بھی خوش ہو جائے۔